بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اوقات ٹی وی۔ میں ہوں آپ کا میزبان عبدالجبار انصاری۔ یہاں میں اس وقت نیشنل پریس کلب اسلام آباد کے سامنے والے لان میں موجود ہوں، اور یہاں اقلیتی برادری کے لوگ سراپا احتجاج ہیں کہ ان کے لوگوں کو زبردستی مذہب تبدیلی جو ہے نا وہ کروائی جا رہی ہے۔ تو اس بارے میں آئیے اس کمیونٹی کا موقف لیتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ آپ کا تعارف؟ میرا نام افتخار رسول ہے۔ میں ایک میگزین ہے ہمارا سزائے رواداری، میں اس کا چیف ایڈیٹر ہوں اور لاہور میں۔ جی 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 بیسیکلی میں ایک جرنلسٹ ہوں جی اور اپنا پڑھنا ہی کام ہے، اور میس کمیونیکیشن پڑھاتا ہوں جی لاہور کی مسلم یونیورسٹی۔ جی جی میں نے اس آرگنائزیشن کو اس لیے جوائن کیا تھا کہ یہ ہیومینیٹیرین کی ایک تحریک ہے، انسانی حقوق کی تحریک ہے۔ اس میں ہم ہندو، اس میں سکھ، اس میں مسلمان، اس میں تمام عقائد کے، میں سنی العقیدہ ہوں، اس میں بریلوی بھی ہیں، اہل حدیث بھی ہیں، مطلب مسلم کمیونٹی بھی ہے بہت زیادہ۔ اچھا، میرا نام افتخار رسول ہے جی 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 اور میرا شجاع نسب بھی یہی ہے۔ جی جی تو یہ کیا مسئلہ ہے، کیوں سراپا یہ احتجاج؟ اس لیے کہ اس وقت پاکستان میں ایک کوشش کی جا رہی ہے غریب بچیوں کو، ہندو بچیوں کو، مسیحی بچیوں کو، سکھ بچیوں کو، دیگر مذہب کی بچیوں کو بائی فورس جو ہے وہ کنورٹ کیا جائے اور انہیں مسلمان بنایا جائے۔ جی جی اور انہیں مسلمان بنا کے یہ اولڈ ایج لوگوں کے ساتھ، بڑی عمر کے لوگوں کے ساتھ ان بچیوں کا نکاح کرا دیتے ہیں، اور اس کے پیچھے ایک وہ طاقت ہے جس کا نام ہے میاں عبدالحق۔ میاں عبدالحق، میاں عبدالحق اس کے پیچھے ہیں؟ جی ہاں، جنہیں میاں مٹھو کہتے ہیں۔ اچھا، وہ کس عقیدے سے ہیں؟ وہ ہے تو وہ سنی عقیدہ، لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ ان بچوں کو مسلمان بنانا جو ہے وہ ہمارے لیے بہت ٹھیک ہے، چونکہ یہ پاکستان ہے، پاکستان میں تمام مسلمان ہی رہ سکتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں، اور یہ جبر کے ساتھ ہے، اور جبر جو ہے وہ کسی طرح نہیں۔ تو اسلام میں بھی ہے کہ اسلام میں جبر نہیں ہے؟ جبر نہیں، ہاں، جب جبر نہیں ہے تو پھر، اور یہ صرف نکاح کے لیے نمبر ایک۔ نمبر دو یہ ہے کہ یہ تبدیلی مذہب لڑکی کے ساتھ تین ایجر لڑکی کے ساتھ یہ مرد کو کیوں نہیں لیتے، لڑکے کو کیوں نہیں اٹھاتے، اس کو کیوں نہیں مسلمان؟ نہیں، لڑکوں کو بھی مسلمان کیا ہے نا۔ یوسف یوحنا وہ لڑکا ہے، کرکٹر ہے، اس کو نہیں مسلمان کیا؟ ایک سیکنڈ، وہ جبری تو نہیں ہے؟ میرے محترم، وہ خود ہوا جی اور وہ آج کی بات نہیں ہے، جی 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 وہ پچھلے 30 سال پہلے کی جی بات جی ہے۔ لاہور میں وہ جہاں کھیلتے تھے وہ اپنے طور پہ ہوئے، اور ایسے بہت سے لوگ ہیں۔ وہ جبر جو ہے نا وہ چھوٹی بچی کے لیے، اچھا، جو ٹین ایجرز ہیں۔ نہیں، آپ کا کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جبری کیا گیا ہو سکے؟ لڑکی نے خود اس کو قائل کیا گیا ہو؟ وہ عدالتوں میں جب نہیں پیش کرتے ان کو ہوا کر کے لے جاتے ہیں، تشدد کیے جاتے ہیں، اور تشدد کے بعد یہ سب کچھ ایسا ہے۔ کون سی لڑکی کے ساتھ ایسا ہوا ہے؟ جی بے شمار تفصیل بتا سکتے ہیں؟ بہت ہے، وہ 2-3 کا نام بتا سکتے ہیں؟ نہیں ناموں سے نہیں، یعنی کہ نام موجود ہے، تاریخ کا حصہ ہے۔ کون سے شہر میں ایسا ہوا ہے؟ یہ زیادہ تر ہے سندھ کے علاقوں میں جو ہے وہ زیادہ تر ہے، باقی علاقوں میں کم ہے۔ ساؤتھ پنجاب میں جہاں ہندو کمیونٹی ہے، ابھی یہ ہندو کمیونٹی ہے، یہ ساؤتھ پنجاب ہے، یہ وہ علاقہ ہے جہاں سارے کے سارے تقریباً 1 لاکھ ووٹر ہے ہندو کا، وہ وہاں پر ہے۔ ان کا بھی یہی مسئلہ ہے، ان کی بچی غائب ہوتی ہے، بعد میں وہ کسی عدالت میں مسلمان ملتی ہے۔ یہ آپ نے اس تحریک کو جنم دیا جو ہندوستان میں سوامی شردانند نے شروع کی تھی، شدھی کی تحریک، اور وہ جو تھا وہ بنا رہا تھا کہ ہم مسلمانوں کو ہندو بنا رہے ہیں۔ اچھا، وہ شدھی کی تحریک تھی جس کو مولانا ظفر علی خان نے کنڈیم کرتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ وہ شدھی دوڑی جاتی ہے اور پیٹتی جاتی ہے، چھاتی ہے، مست کلندر دھر رگڑا۔ ہاں، ایک تحریک چلی۔ جی، مولانا ظفر علی خان نے روزنامہ ذمہ دار میں اس کا مقابلہ کر دیا، جی 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 جی، اور انہوں نے شدھی کی تحریک کو سیو کرنے کے لیے وہاں پر سنگٹھن کی تحریک چلائی، وہ ان کی اسلحے والی مسلح جو، تو یہ ہم ایسا نہیں چاہتے۔ قائد اعظم نے جو ہے وہ تمام امتوں کو ایک جیسے حقوق دیے، اور ان کا وہ ٹیکس پیئر سٹیزن آف پاکستان، ان کا رائٹ ہے
اور یہ جبر کے ساتھ نہ محبت ہوتی ہے، جبر کے ساتھ نہ نفرت ہوتی ہے، جبر کے ساتھ کوئی چیز نہیں ہوتی، اور دین محمدی میں صلی اللہ علیہ وسلم میں جبر نہیں ہے۔ آپ زبردستی مجھے نماز پڑھا لیں گے، میرا دل ہی نہیں۔ دیکھیں یہ آپ حضرت محمد تو ہے صلی معاشرہ تجھے کیا ملے گا نماز میں، تو وہ چیزیں اس لیے یہ تحریک میں ہم جو ہے یہ ہر شہر میں جا کے اس بات اٹھا رہے ہیں کہ گورنمنٹ نے ہیومن رائٹس پالیسی نے اور دیگر لوگوں کے ساتھ مل کر ایک بہترین لا بنایا ہے، اور اس لا میں یہ اس کو ثابت، لیکن اس کو اسمبلی میں آنے سے پہلے اسلامی نظریاتی کونسل میں ووٹڈ کر دیا گیا، ویٹو کر دیا گیا اور وہ ٹھپ دیا گیا، اور یہ جو ہے وہ ان کا حق ہے مسیحوں کا، دیگر مذاہب کے لوگوں کا جن کی بچیاں اغوا ہوتی ہیں اور وہ جا کے عدالتوں میں ڈھکے جاتے ہیں۔ یہ ہے، یہ رواداری تحریک کا ایک آواز ہے۔ میرا نام جوزفین گیل ہے اور میں رواداری تحریک کی ممبر ہوں۔ جی تو یہ کیوں احتجاج کر رہے ہیں آپ لوگ؟ دیکھیں پاکستان جو ہے یہ ہماری ماں ہے، یہ ہمارا ملک ہے، اور یہاں پر جو ہے یہ جو بچیوں کے لیے جو ہماری ساری بچیاں جو ہیں، چاہے وہ ہندوؤں کی ہیں، چاہے وہ مسلمانوں کی ہیں، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتی ہیں، وہ ہماری بچیاں ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان بچیوں کے ساتھ کس طرح سے ظلم کیا جاتا ہے۔ 13 سال کی بچی کہاں پہ وہ بالغ ہوتی ہے جو اس کے ساتھ اس کا وہ شادی کے قابل بھی ہو جاتی ہے، وہ سارے کاموں کے لیے جو ہے وہ تیار ہو جاتی ہے؟ یہ کیسے ممکن کرتے ہیں؟ تو اس لیے ہم سب مل کر ہم ایک آواز اپنی ان بچیوں کی جو کہ ظلم کی شکار ہیں، دیکھیں ہر بچی جو ہے، زینب کو دیکھ لیں، اس کے ساتھ کیا ہوا، بے شمار لڑکیاں جو ہیں وہ ہماری اس طرح سے یہ جو عناصر ہیں جو یہاں پر ہمارے ملک کو خراب کرنا چاہتے ہیں، جو ہمارے ملک کی ساکھ کو کمزور کرنا چاہتے ہیں، کرتے تو وہی ایسا ہے، لیکن حکومت کو آج ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ہر رہنے والا بندہ جو ہے وہ قائد اعظم کے پیغام کے مطابق ایک ہے، ہم سب ایک ہیں، رنگ و نسل کو بغیر امتیاز کے، کیونکہ پاکستان ہماری ماں ہے، پاکستان ہمارا ملک ہے، تو کیوں ہم اس سے جو ہے وہ محروم ہیں۔ حال ہی میں جو 2-3 لڑکیوں کا مذہب تبدیل کروایا گیا، ان کے بارے میں کچھ آپ جانتی ہیں؟ ان کا نام کیا ہے اور کس علاقے سے بلانگ کرتی ہیں وہ؟ دیکھیں سب سے زیادہ سندھ سے، سب سے زیادہ پنجاب، اب تو پنجاب کی بچیاں یہاں تک کہ گھروں میں جو ہیں وہ بچیاں محفوظ نہیں ہیں، گھروں سے ان کو اٹھایا جاتا ہے، ان کے ساتھ ریپ کیا جاتا ہے، اور ان کے ساتھ اس قدر ظلم کیا جاتا ہے کہ بعد میں ان کو مار دیا جاتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ہماری ماں، ہمارے جو نمائندے ہیں وہ کدھر بیٹھے ہیں، ہماری حکومت کدھر ہے؟ اس کو یہ ساری چیزیں سمجھ نہیں آ رہی ہیں، کیوں نہیں؟ دیکھیں جو یہ سب کچھ کرتے ہیں، کیا ان کے گھروں میں بیٹیاں نہیں ہیں؟ کیا وہ نہیں سمجھ سکتے کہ آج ہم اس بیٹی کو، جس کو ہم اٹھا رہے ہیں، وہ چاہے کسی بھی مذہب سے ہے، تو وہ بیٹی تو قوم کی بیٹی ہے نا، وہ تو قوم کی بیٹی ہے، کیوں نہیں یہ لوگ سوچتے؟ تو رواداری تحریک کے جو لوگ ہیں، ان کے جو عہدیدار ہیں، وہ ہندو کمیونٹی یا کرسچین کمیونٹی کے جو نمائندے ہیں، MNAs MPs ہیں، ان کے ساتھ ملے یا اگر بتایا ان کو؟ سر وہ تو میں سمجھتی ہوں کہ وہ تو اتنے بے شرم لوگ ہیں جو اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آتی، ہمیں رونا آتا ہے ان کی ان سیٹوں پہ بیٹھے ہوئے، ان کو بالکل شرم نہیں آتی کہ یہ جو مسئلہ ہے یہ کیوں نہیں اس پہ آواز اٹھاتے۔ ان کو اس پہ آواز اٹھانی چاہیے، کیونکہ یہ سب کا، صرف میں یہ اقلیتوں کے لیے نہیں بلکہ پاکستان کی ہر بچی کے لیے جو ہے، ان کو کیوں وہاں جو خواتین بیٹھی ہیں ان کو نہیں سمجھ آتی اس بات کی، کیوں نہیں اس قانون کے لیے جو ہے وہ اپنی آواز اٹھاتے؟ نہیں، میرا یہ سوال ہے کہ آپ کے عہدیدار ان سے ملے ہوں گے، ضرور ہے، ظاہر ہے، دیکھیں جب وہ آواز نہیں اٹھاتے تو کیا مقصد ہے اس کا؟ سب نہیں ملنا تو چاہیے نا، پھر سر وہ نہیں ملتے، ان کے لیے سب وہ تو اتنے بڑے لیکچر، وہ اتنے بڑے لیکچر دیتے ہیں کہ ہمیں یہاں پر کوئی تکلیف ہی نہیں ہے، ہماری بچیوں کو کوئی تکلیف نہیں ہے، تو یہ کیا ہے؟
ये उनका क्या तो है? यही कहना है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आज हमारा यहाँ पर आने का मकसद यही है कि उन सबको ये हमारी आवाज़, रवादारी की आवाज़ जो है, यहाँ पर जितने भी यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं तमाम मज़ाहिब के लोग हैं जो कि अपनी कौम की बच्चियों के लिए, ये सिर्फ मुस्लिम नहीं, क्रिश्चियन नहीं, हिंदू नहीं, बल्कि मुल्क की तमाम बच्चियों के लिए हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं ताकि हमारी आवाज़ जो है, रवादारी जो ये मकसद लेकर चलिए कि हम सब के लिए, हम सबको साथ लेकर चल रहे हैं और सबकी आवाज़ जो है वो पार्लियामेंट तक पहुँचे, इमरान खान साहब तक पहुँचे। उनको समझ नहीं आ रही कि वो क्या कर रहे हैं। मेरा नाम इंजीनियर अजमल इरफान खान है और मैं ट्रू टीचिंग बाइबल मिनिस्ट्री का चेयरमैन हूँ जी। और बहुत सारे मौज़ूआत पे लिखता भी हूँ। अच्छा मोहतरम, आज हम बात करेंगे ये जो एहतजाज हो रहा है रवादारी तहरीक के ज़ेर एहतमाम, जी, तो इसका क्या मकसद है? ये रवादारी तहरीक के ज़रिए जो एहतजाज हो रहा है सर, ये आपको पता है कि पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा मसला है जो कम उम्र बच्चियों को, हमारे मुसलमान भाई जो सारे तो नहीं, बहुत सारे मुसलमान भाई बहुत अच्छे हैं, वो उनको अपनी बेटियां समझते हैं, जी, लेकिन कुछ ना समझ जो हैं वो कम उम्र बच्चियों को मज़हब के नाम पे उनसे शादी करते हैं, जो मजबन भी गुनाह है कि इस उम्र में शादी हो नहीं सकती बच्ची की, उसकी अभी शादी की उम्र ही नहीं है। वो चाहे मुसलमान बच्ची से करें वो भी गुनाह है, वो चाहे क्रिश्चियन से करें बच्ची से वो भी गुनाह है। शादी के लिए बालिग होना जरूरी, बालिग होना जरूरी। अच्छा, पहली बात तो ये वो मुसलमान भाई, वो उलमा जो निकाह पढ़ते हैं वो फितरत के खिलाफ गुनाह करते हैं, जी, हर मज़हब के खिलाफ गुनाह करते हैं, जी। इसलिए हम सबको इस बात की जो इसे कंडेम करना चाहिए, इसकी मलामत करनी चाहिए कि हाँ बालिग है, फिर कोई अपनी रजामंदी से, वो चाहे हिंदू बच्ची मुसलमान हो जाए, हिंदू बच्ची क्रिश्चियन हो जाए, क्रिश्चियन बच्ची मुसलमान हो जाए, मुसलमान बच्ची क्रिश्चियन हो जाए, बालिग है वो अलग मामला है, उसको कुदरत ने हक दे दिया, जी। लेकिन नाबालिग बच्ची को अगर कोई मसीही किसी मुसलमान की नाबालिग बच्ची को मसीही करके शादी करेगा तो ये गुनाह है, नाबालिग बच्ची के साथ शादी गुनाह है, जी। इसलिए हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। मैं ट्रू टीचिंग बाइबल मिनिस्ट्री का चेयरमैन होने के नाते, जी, तहरीक रवादारी के साथ मिलकर हम ऐसे लोगों की मलामत करते हैं। हम कहते हैं कि पाकिस्तान का हर शहरी, जी, उसका कोई भी मज़हब है, जी, वो इस नाइंसाफ़ी, इस जुल्म के खिलाफ ज़रूर खड़ा हो। अल्लाह ताला, खुदा, भगवान देख रहा है और वो उसको अजर देगा, क्योंकि ये गुनाह है और ये कोई नेकी नहीं है। वो शायद समझते हैं हमारे मुसलमान भाई या उलमा कि हम किसी नाबालिग बच्ची को, वो चाहे मुसलमान की क्यों ना हो नाबालिग बच्ची, अगर हम उससे भी निकाह करते हैं तो ये अल्लाह के हुजूर भी गुनाह है, शरीयत के भी खिलाफ है, और मुझे नहीं, कानून के भी खिलाफ, बिल्कुल आपने सही कहा। मुझे नहीं पता कि हमारे मजहबी लीडरों की अकल पे भी पर्दा पड़ गया है, वो चाहे मसीही हैं चाहे मुसलमान मजहबी लीडर हैं, सियासी लीडरों की अकल पे भी, और कानून भी पता नहीं क्यों नहीं हरकत आता कि ये दुनिया में पाकिस्तान का हम बुरा चेहरा पेश कर रहे हैं, मनहूस चेहरा पेश कर रहे हैं कि इस मुल्क में नाबालिग बच्ची के साथ भी शादी की जा रही है। बहुत ही ख़वातीन हज़रात, आपने लोगों की यहाँ नुमाइंदे हैं, अरकान हैं रवादारी तहरीक के, उनकी गुफ्तगू सुनी, ये साहब के सामने एहतजाज हो रहा है, तो उन सबका यही कहना है, लुब्बे लुबाब यही है कि कम सिन बच्चियों को जबरी उनका मज़हब तब्दील करना, फिर तब्दील करके कम उम्री में उनसे शादी रचाना, ये किसी भी तौर पर ठीक नहीं है, और ये ना कोई कानून इजाज़त देता है ना कोई मज़हब इजाज़त देता है। अब्दुल जब्बार अंसारी को औकात टीवी इस्लामाबाद से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।